السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی والتقی والعفاف والغنی۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے نفسانی، انسانی اور ایمانی زندگی۔ اسی موضوع کی اگلی کڑی سماعت فرمائیں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت جسم عطا کیا تھا۔ جب ان کی وفات ہوئی اور غسال ان کو نہلانے لگا تو اس نے دیکھا کہ ان کے کندھے کے اوپر ایک کالا نشان ہے۔ اس کو سمجھ نہ آ سکی کہ یہ کالا نشان کیوں ہے۔ اہل خانہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ جب کچھ دن گزر گئے تو وہاں کے ضعفاء اور معذوروں کے گھروں سے آواز آئی، وہ کہاں گیا جو ہمیں پانی پلایا کرتا تھا؟ پھر پتہ چلا کہ رات کے اندھیرے میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ پانی کی بھری ہوئی مشک اپنے کندھے کے اوپر لے کر ان کے گھروں میں پانی مہیا کرتے تھے، اور اس راز کو انہوں نے اس طرح چھپائے رکھا کہ زندگی بھر کسی کو پتہ بھی نہ چلنے دیا، اور جن کو پانی پہنچایا کرتے تھے ان کو بھی یہ نہیں بتایا کہ میں کون ہوں۔ اپنی شناخت ان سے بھی میں چھپائی رکھی۔ یہ ہے ایمانی زندگی کہ انسان دوسرے کی خدمت بھی کر رہا ہے اور ہمدردی بھی کر رہا ہے، مگر اس سے صرف تھینک یو کا بھی طلبگار نہیں ہے۔ وہ انسانیت کی خدمت فقط اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ شہر کے اندر کے حالات تو میں ہر رات دیکھتا ہوں، چلو آج ذرا باہر کے حالات بھی دیکھوں۔ چنانچہ آپ مدینہ منورہ کی آبادی سے باہر نکلے۔ باہر نکلتے ہی انہوں نے ایک خیمہ دیکھا۔ قریب آئے تو پتہ چلا کہ ایک بدو دیہاتی کا خیمہ ہے۔ وہ خیمے کے باہر پریشان حال بیٹھا تھا۔ انہوں نے اس سے خیر و عافیت دریافت کی تو پتہ چلا کہ اس کی بیوی درد ذہ کی حالت میں ہے۔ اس نے کہا کہ یہاں تو میرا کوئی واقف بھی نہیں، کوئی رشتہ دار بھی نہیں، مسافر ہوں، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، میں پریشان ہوں کہ کیا کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الٹے پاؤں اپنے گھر واپس آئے اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ ایک مسافر عورت اس حال میں ہے، آپ چلیں اس کی مدد کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے آٹے کی بوری بھی اٹھا لی اور کچھ اور چیزیں بھی لیں اور اپنی اہلیہ کو لے کر وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے اپنی اہلیہ صاحبہ کو خیمے کے اندر بھیج دیا۔ اب وہ بدو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باتیں کرنے لگا۔ اس نے پوچھا کہ کیا تم نے کبھی امیر المؤمنین کو دیکھا ہے؟ وہ تو بڑی اعلیٰ زندگی گزارتے ہوں گے، انہیں تو کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں ہوتی ہوگی۔ بدو یہ باتیں کرتا رہا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے رہے، حتیٰ کہ اندر سے ان کی اہلیہ محترمہ نے آواز دی، امیر المؤمنین، اپنے دوست کو بیٹے کی خوشخبری دے دیجئے۔ اب بدو کو پتہ چلا کہ
میں تو امیر المؤمنین سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ گھبرانے لگا، مگر انہوں نے فرمایا گھبراؤ نہیں، کل میرے پاس آنا، میں تمہارے اس چھوٹے سے بچے کا روزینہ باندھ دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھ کر واپس آ جاتے ہیں اور اگلے دن اس بچے کا روزینہ بند جاتا ہے، یعنی جو اس بچے کا روزانہ کا جو خرچ ہوتا ہے وہ بیت المال سے دیا جاتا ہے، امیر المؤمنین جو ہے وہ دیا کرتے ہیں۔ یہ ہے ایمانی زندگی۔ اب ایمان کی پہچان کیا ہے؟ ایمان انسان کے اندر سے کھوٹ کھرچ کر ختم کر دیتا ہے جس کے اندر ایمان ہے، اور ایمان نہیں ہے تو کھوٹ جوں کا توں رہتا ہے۔ جہاں ایمان کامل ہوگا وہاں سے کھوٹ نکل جائے گا۔ ایمان اور منافقت یہ دو چیزیں ایک انسان میں جمع نہیں ہو سکتی۔ ایمان کی یہ پہچان ہے کہ یہ انسان کے اندر سے دو رنگی اور منافقت کو کھرچ کر نکال دیتا ہے۔ چنانچہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر ایک آدمی شربت پی رہا ہے اور شربت پیتے ہوئے اس نے نیت کر لی کہ میں شراب پی رہا ہوں، تو فقہا نے لکھا ہے کہ اس کی نیت کے ساتھ اگرچہ وہ شربت پی رہا ہے مگر اس کو شراب پینے کا گناہ ملے گا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اسی طرح علماء نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزار رہا ہے اور اس وقت گزارنے میں اس نے اگر ذہن میں یہ تصور باندھ لیا کہ فلاں اجنبیہ عورت میرے پاس ہے، اگرچہ وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرے گا مگر اسے زنا کا گناہ جو ہے لکھا اس کے اعمال نامے میں لکھا جائے گا۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نیت خراب تھی۔ گویا ایمان وہ نعمت ہے جو انسان کی نیت کے میل کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ تو جس انسان کی نیت بھی صاف ہو، دل بھی صاف ہو، عمل بھی صاف ہو، وہ پھر کتنا اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے والا انسان ہوگا، یہ زندگی ایمان کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتی۔ اب یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ اللہ کے لیے دشمنی کرنا جو ہے وہ کیسا ہے؟ البغض فی اللہ، یہ بھی انسان کے اندر اللہ کے لیے آتا ہے۔ دشمنی ہوتی ہے تو وہ اللہ کے لیے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دشمن کو گرا کر اس کے اوپر بیٹھے، قریب تھا کہ اس پر وار کر کے اس کو ختم کر دیتے۔ اس دشمن خدا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تھوک دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے اتر آئے۔ اس نے کہا، علی آپ کو تو اس موقع پر مجھے قتل کرنے میں جلدی کرنی چاہیے تھی، مگر آپ پیچھے کیوں ہٹے؟ فرمایا، میں تمہیں اللہ کے لیے قتل کرنا چاہ رہا تھا، جب تم نے مجھ پر تھوکا تو اب میرا ذاتی غصہ بھی شامل ہوا، میں اپنے نفس کی خاطر کسی کو قتل نہیں کرنا چاہتا۔ دیکھیے کہ اسی وقت وہ دشمن اسلام جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر فوراً اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے لیے عطا کرنا کیسا ہے؟ وہ عطا للہ، انسان جب دیتا ہے تو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے دیتا ہے۔ مثال کے طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے صدقہ کرنا ہوتا تھا تو رات کے اندھیرے میں مستحق لوگوں کے دروازے کے اندر آٹے کی بوریاں ڈال جاتے تھے، اس لیے کہ اس بندے کو پتہ بھی نہ چلے کہ میری امداد کرنے والا کون تھا۔ وہ فقط اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کرتے تھے۔ کیا ہی خوبصورتی ہے اس عمل کی، سبحان اللہ۔ ایک بزرگ تھے، وہ ایک مرتبہ کوئی رفاہی کام کر رہے تھے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا
کہ آپ اس کام میں ہمارا تعاون کیجئے۔ ایک آدمی نے ان کو بہت موٹی رقم دی، وہ لے کر بہت خوش ہوئے اور اس آدمی کو دعائیں دیں۔ کسی اور محفل میں وہ آدمی بیٹھا تھا کہ انہوں نے بات کرتے ہوئے لوگوں کی ترغیب کے لیے فرمایا کہ دیکھو فلاں آدمی نے اتنا تعاون کیا ہے، آپ بھی تعاون کریں۔ اب جیسے ہی اس نے دیکھا کہ میرا راز فاش ہو گیا ہے تو وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ حضرت، میں نے وہ پیسے آپ کو دے تو دیے تھے، لیکن اپنی والدہ سے اجازت لینا بھول گیا تھا، اور میں اپنی والدہ کی اجازت کے بغیر دینا ٹھیک نہیں سمجھتا، لہٰذا آپ مجھے وہ پیسے واپس کر دیجئے۔ محفل میں موجود لوگوں کو اس کا یہ عمل بہت عجیب لگا۔ اچھا حضرت، اس نے اس کی تھیلی واپس کر دی اور اس نے وہ تھیلی لے لی۔ ہر بندے نے اس کو برا محسوس کیا۔ جب باقی سب لوگ اٹھ کر چلے گئے اور وہ اکیلے رہ گئے تو وہ کہنے لگے، حضرت، میں نے آپ کو یہ رقم اللہ کی رضا کے لیے دی تھی، آپ نے لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کر دیا، جس کی وجہ سے میرے نفس کو خوشی ہوئی، میرا یہ عمل برباد ہو جانا تھا۔ میں نے لوگوں میں اس لیے رقم واپس مانگ لی کہ لوگ سمجھیں کہ میں نے وہ واپس لے لی ہے، اب میں اللہ کی رضا کے لیے پھر آپ کو دیتا ہوں۔ یہ ہوتا ہے انسان کا اخلاص، وہ دیتا ہے تو اللہ کے لیے دیتا ہے، وہ اگر لیتا ہے تب بھی اللہ کی رضا کے لیے ہی لیتا ہے، اس کو ایمانی زندگی کہتے ہیں۔ اب موضوع آ رہا ہے اللہ کے لیے کسی کو روکنا، وَمَنَعَ لِلَّهِ۔ ایمانی زندگی میں انسان دیتا ہے تو بھی اللہ کے لیے، اور اگر نہیں دیتا تو بھی اللہ کے لیے۔ اس کی بھی مثالیں سن لیجئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں مال غنیمت کے اندر بہت سارا عطر آیا۔ آپ کی اہلیہ صاحبہ نے کہا، جی جناب، میں اس کو تقسیم کرتی ہوں۔ فرمایا، نہیں، آپ اس کو تقسیم نہیں کر سکتی۔ پوچھا کہ کیوں؟ میں ٹھیک ٹھیک تقسیم کروں گی، حتیٰ کہ ہاتھ پر بھی نہیں لگنے دوں گی۔ فرمایا، جب آپ عطر تقسیم کر رہی ہوں گی تو اس وقت آپ کو خوشبو تو آئے گی، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری بیوی کو اس مال میں سے خوشبو مل جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ چاہتی تھیں کہ کوئی سویٹ ڈش بنائیں، مگر آپ بیت المال سے بہت کم وظیفہ لیتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ایک مرتبہ سوچا کہ میں کھانے میں سے تھوڑا تھوڑا بچاتی رہتی ہوں، جب اتنے پیسے ہو جائیں گے تو میں کوئی میٹھی چیز یعنی حلوہ وغیرہ بنا دوں گی۔ چنانچہ وہ تھوڑا تھوڑا بچاتی رہیں۔ بالآخر ایک دن انہوں نے حلوہ بنایا، خود بھی کھایا اور حضرت کے سامنے پیش کیا۔ حضرت صدیق اکبر نے پوچھا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے؟ بتائے کہ میں اس طرح تھوڑے تھوڑے بچائے تھے اور آج میں نے اس سے یہ حلوہ بنایا۔ فرمانے لگے، تجربے سے ثابت ہوا کہ اتنے پیسے ہمارے لیے ضرورت سے زیادہ ہیں، لہٰذا اس کے بعد بیت المال سے اتنے پیسے لینے کم کر دیے۔ یہ صفت انسان کے اندر تب آتی ہے جب اسے ایمانی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آئے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کچھ کام کر رہے تھے۔ جب انہوں نے وہ کام مکمل کر لیا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ علی، آپ نے کوئی امور خلافت کی بات کرنی ہے یا کوئی ذاتی مشورہ کرنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، جی میں کوئی ذاتی بات کرنے آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رجسٹر بھی سمیٹ دیا اور پھونک مار کر چراغ بھی بجھا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے اور پوچھنے لگے، عمر، مہمان کے آنے پر چراغ جلایا کرتے ہیں، چراغ بجھایا تو نہیں کرتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھائی علی، آپ نے سچ کہا، مہمان کے آنے پر چراغ جلایا کرتے ہیں، بجھاتے نہیں، لیکن میں نے اس لیے بجھایا کہ مجھے آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم ذاتی گفتگو کرتے رہیں
اور بیت المال کے پیسے کا تیل جلتا رہے۔ یہ چیز فقط عقل کی وجہ سے انسان کے اندر نہیں آتی بلکہ ایمان کی وجہ سے آتی ہے۔ اس ایمانی زندگی میں انسان دوسروں کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے۔ وہ بندوں سے کچھ نہیں چاہتا، وہ فقط اللہ سے چاہ رہا ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی دیکھ لیجئے، انہوں نے کیسی تقویٰ بھری زندگی گزاری، حالانکہ ان کا اتنا اختیار تھا کہ وہ چاہتے تو خزانے سے اپنی خواہشات کو پورا کر سکتے تھے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی مثال دیکھیے، ان کو گناہ کی دعوت مل رہی تھی، اگر وہ چاہتے تو اپنی خواہش کو پورا کر سکتے تھے، مگر اللہ کے خوف نے ان کو اس چیز سے پیچھے ہٹا دیا۔ یہ ہے ایمانی زندگی کہ انسان کو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، انکار کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، فقط اللہ کے ڈر کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہوتا ہے۔ یہ خلاصہ کلام سماعت فرمائے کہ تو اب 3 باتیں یاد رکھیے۔ جب جسم پر نفس کی حکومت ہوگی تو حیوانی زندگی ہوگی، جب جسم پر عقل کی حکومت ہوگی تو انسانی زندگی ہوگی، جب جسم پر قرآن کی حکومت ہوگی تو ایمانی زندگی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس ایمانی جو انسانی زندگی عطا فرمائے، اور پروردگار ہمیں اس زندگی کو گزارنے کی ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا ایمان مکمل مضبوط ہو جائے اور محفوظ ہو جائے۔ اے پروردگار ہمیں ایمانی زندگی پر چلنے اور چلانے والا بنا دے، اور اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی محبت اور اس کی حلاوت بھر دے۔ پروردگار ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما، مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ ایمان والی کلمہ والی موت نصیب فرما۔ طرز جمہوری نہ شانے کج کلاہی چاہیے، جس کے بندے ہیں اسی کی بادشاہی چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔